अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सैयद साहब, हमारी खुशनसीबी है कि आपने बजाय ये कि हमारे बारे में कोई ऐसी राय कायम करें जो उलमा के उकसाने के ऊपर हो, जो भी आपकी रिजर्वेशंस हैं आप डायरेक्टली आके पूछें। ये बड़ी खुशी की बात है कि आपने जुर्रत दिखाई है, एक गद्दी नशीन होते हुए भी आपने अपना मौक़िफ़ हमारे सामने रखने की, और हमारा मौक़िफ़ कुरान और सुन्नत की दलाइल की रोशनी में आप पूछें। इंशाअल्लाह हम जहाँ पर आपकी बात रीज़नेबल होगी एक्सेप्ट करेंगे, और जहाँ पर इख्तलाफ होगा वो आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में इंशाअल्लाह। जी जज़ाकल्लाह सर। सर सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि सूफिया ने, हमने शुरू से ही सुना है और हिंदुस्तान की तारीख की कुतुब उठाकर भी आके देखें तो यहाँ पे तबलीग इस्लाम के बारे में सूफिया की काफी हिदमात है। मैं नहीं कहता वो मासूम थे, गलतियां वाकयातन हुई हैं, और ज्यादातर जो गलतियां आप हाईलाइट करते हैं वो बाद में आने वाले लोगों ने हाईलाइट की हैं, उनके मतलब मामले में हुई हैं। तो सूफिया की कम से कम इस मामले में तो आप तारीफ कर दिया करें। जी बिल्कुल तारीफ करता हूँ। देखें, अल्लाह तबारक व तआला जिससे चाहे दीन का काम ले लेता है। हमने किसी वीडियो के अंदर सूफिया की इस हवाले से जो कंट्रीब्यूशन है उसका इनकार नहीं किया जी। हमने सिर्फ ये कहा है कि सूफिया ने इस्लाम जो यहां पर पहुंचाया वो प्योर इस्लाम नहीं था जो कुरान और सुन्नत के अंदर रिपोर्ट हुआ जी। और हम अपने दावे की दलील में सूफिया की जो टेक्स्ट बुक्स हैं जिनको वो कोट करते हैं कि ये हमारे नजरियात हैं, उनको हम कुरान और सुन्नत पे पेश करके आपको बता सकते हैं। रहेगी कंट्रीब्यूशन, तो हम सूफिया से ही पूछेंगे कि ईरान के अंदर आज से ऑलमोस्ट 700 साल पहले जिन शिया हुक्मरानों ने, शिया उलमा ने वहां पर शियत फैलाई, क्या उन बुजुर्गान दीन की खिदमात को सुन्नी सूफिया मानने के लिए तैयार हैं? तो वो कहेंगे नहीं, वो मुसलमान तो हैं लेकिन हम उनके अकीदों को सही नहीं समझते। बस हम भी सूफिया को मुसलमान समझते हैं, उनके अकीदों से इख्तलाफ रखते हैं किताब और सुन्नत की रोशनी में, और खुद बुखारी और मुस्लिम से एक हदीस ऐसी है कि जो ये लोग अपने मुखालफीन के लिए पेश करते हैं। मसलन आज डॉक्टर जाकिर नाइक ने सैकड़ों हिंदुओं को कैमरे के अंदर कलमा पढ़ाया है, जिसकी पादाश में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह उन्हें गरीबुल वतनी की जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। तो क्या बरेलवी, देवबंदी उलमा और सूफिया ने डॉक्टर जाकिर नाइक को अल्लाह का वली मान लिया है कि जिसने आज के इस मॉडर्न दौर के अंदर सैकड़ों हिंदुओं को कलमा पढ़ाया है? आपके तो पुराने बुजुर्ग थे, उसकी तो कोई वीडियो नहीं है, ये तो वीडियो भी मौजूद है। तो इसके जवाब में वो ये कहेंगे कि हम जाकिर नाइक के अकीदों को सही नहीं समझते। उसका कलमा पढ़ाना ठीक है, वो अल्लाह ताला फासिक से भी काम ले सकता है। बुखारी मुस्लिम की वो हदीस कोट कर देंगे जो मैंने जिक्र किया कि अल्लाह ताला चाहे तो फासिक से भी दीन का काम ले लेता है। वो एक जंग के दौरान एक मुसलमानों की तरफ से शख्स लड़ रहा था जो कानूनन सहाबी था, लेकिन नबी इस्लाम ने फरमाया ये जहन्नमी है। तो साहबा कहते हैं हमें बड़ा वसवसा आया कि इसने तो इतने काफिर कत्ल किए हैं और इतनी दलेरी से लड़ रहा है, ये जहन्नमी कैसे है? तो एक सहाबी उसके पीछे हो लिए। एंड पे जब वो जख्मों की ताब ना ला सका तो उसने एक तलवार जमीन में गाड़ के अपने आप को उस पर गिरा के खुदकुशी कर ली। तो वो सहाबी वहां से नारा मारते हुए आए, सदका रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह ने सच कहा था। फिर नबी इस्लाम ने हजरत बिलाल से कहा कि उठो और अनाउंसमेंट कर दो कि आखिरत का दारोमदार खात्मे के ऊपर है। बाजुकात अल्लाह ताला फासिक से भी दीन का काम ले लेता है। फासिक छोड़ दें, काफिरों से अल्लाह ने दीन का काम लिया है। आज यूट्यूब के जरिए, इंटरनेट के जरिए जो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की दावत पहुंच रही है, आप घर बैठ के सऊदी अरब की नमाज देख रहे हैं, हरम मक्का, हरम मदीना की जियारत कर रहे हैं, रोजा शरीफ की जियारत कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी अजमेर शरीफ वाले बुजुर्गों ने नहीं दी, बगदाद शरीफ वालों ने नहीं दी, बरेली शरीफ वालों ने नहीं दी, देवबंद शरीफ ने नहीं दी, बल्कि ये गोरों की टेक्नोलॉजी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बुखारी मुस्लिम जो प्रिंट हो रहे हैं, कुरान प्रिंट हो रहे हैं, ये काफरों के प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर है। तो ये गोरों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इवन जो मैंने पगड़ी बांधी हुई है, ये कपड़े जो मैंने पहने में, ये उन मशीनों के ऊपर बने हैं जो मुसलमानों की बनाई हुई नहीं है। तो अल्लाह ताला फासिक क्या काफिर से भी दीन का काम ले लेता है, लेकिन इसकी बुनियाद के ऊपर उसके अकीदे सही नहीं हो जाएंगे। जिस तरह के सूफिया के नजदीक डॉक्टर जाकिर नाइक का सैकड़ों हजारों हिंदुओं को कलमा पढ़ाना इस बात की दलील नहीं है कि जाकिर नाइक के अकीदे सही हैं, वो नहीं मानते ना। जी जी। तो बिल्कुल इस तरीके से हम भी सूफिया के अकायद से इख्तिलाफ रखते हैं, अगरचे उन्हें मुसलमान समझते हैं,
ان کی غلطیاں قرآن و سنت کی روشنی میں ہائی لائٹ کریں گے, ان کی آخرت کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے. یہ بات ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ ہمارے اسلاف کو کبھی چشتی دجال کہتے ہیں, کبھی آپ اشرف علی دجال کہتے ہیں, کیونکہ میں دیوبند مکاتبہ فکر کے جو علماء ہیں میں ان کی بھی بڑی قدر کرتا ہوں, تو اتحاد امت کے ایک اعتراف سے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ جب انہیں اشرف علی دجال کہیں گے, چشتی دجال کہیں گے, تو پھر اتحاد امت کی بات جو آپ کے منہ سے نکلتی ہے وہ تو بے معنی ہو جاتی ہے. دیکھیں, میں نے کسی ویڈیو میں اشرف علی دجال یا چشتی دجال کا لفظ یوز ہی نہیں کیا. یہ دجال کا لفظ میں نے غلام احمد قادیانی کے لیے یوز کیا. البتہ یہ ضرور ہے کہ میں نے یہ کہا کہ جس طرح غلام احمد قادیانی دجال نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا, اس طریقے سے جو بھی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارے اور اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے, چشتی رسول اللہ کہہ کے یا اشرف علی رسول اللہ کو انڈورس کرے, وہ کس منہ سے ختم نبوت کے اوپر بات کر سکتے ہیں. یہ میں نے بات کی. اب رہ گیا دجال, تو ہم یہاں سے شروع کر لیتے ہیں. کیا بریلوی اشرف علی تھانوی صاحب کا کلمہ انڈورس کرنا, لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اور اللہم صلی علی و نبینا اشرف علی, نعوذ باللہ, کیا اس بات کے اوپر بریلوی علماء اور ان کے بزرگ کیا اشرف علی تھانوی کو رحمت اللہ علیہ اور مفتی اعظم اور حکیم الامت مانتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کذاب ہے, دجال ہے, گستاخ رسول ہے. اعلیٰ حضرت نے تو حسام الحرمین میں اشرف علی تھانوی کو کافر ڈکلیئر کیا اور کہا کہ اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. تو جب بریلویوں کے بزرگوں نے اشرف علی تھانوی کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے, تو اس کے مقابلے پہ میرا یہ کہنا کہ مجھے ان سے علمی اختلاف ہے اور یہ ان کا عقیدہ ختم نبوت کے منافی ہے, تو بہت چھوٹی چیز رہ جاتی ہے. اتحاد امت کیسے ہو سکتا ہے؟ فساد امت کی بنیاد پہ تو اتحاد امت نہیں ہو سکتا نا. کیا بریلوی علماء تیار ہیں کہ اشرف علی تھانوی کی گستاخانہ عبارتوں کو وہ صحیح سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ اتحاد امت کر لیں؟ وہ کہتے ہیں اتحاد امت ہو ہی نہیں سکتا. اسی طریقے سے دیوبندی بھی بریلویوں کے ساتھ کبھی بھی اتحاد امت نہیں کر سکتے, کیونکہ المحند علی المفند میں ان کے بزرگوں نے انہیں شیطانی لشکر کہا ہوا ہے. میں اتحاد امت کی جو بات کرتا ہوں نا, یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہمارے نزدیک اتحاد امت یہ ہے کہ اپنے اپنے بزرگوں کو چھوڑ دو, اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت جوڑو جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر بزرگ بھی پکڑ کے رکھو گے اور پیرلل میں کہو کہ ہم قرآن و سنت کو بھی مانیں, تو یا بزرگ بچا لو یا قرآن و سنت بچا لو. یہ ہو نہیں سکتا کہ اسلام کی بنیاد جس کلمے کے اوپر ہے اس کلمے کے اوپر کوئی ڈاکہ مارے اور ہم کہیں کہ ٹھیک ہے وہ تصوف کی معرفت کی باتیں ہیں, چشتی رسول اللہ یا سبحانی ما اعظم شأنی یا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. آپ یہ عقیدہ رکھیں, آپ کے تو نقشبند سلسلے کے بزرگ ہیں وہ بایزید بستامی, آپ کے ہم یہ عقیدہ بھی رکھیں اور پیرلل میں آپ ہمارے ساتھ اتحاد امت کریں. اتحاد امت تو ہوگا, امت کس کی ہے؟ بایزید کی, اشرف علی تھانوی کی یا محمد رسول اللہ کی؟ پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کریں. اتحاد امت محمدیہ کی بات ہو رہی ہے, اتحاد امت دیوبندیہ, اتحاد امت نقشبندیہ, اتحاد امت بریلویہ, اتحاد امت قادریہ کی بات تو نہیں ہو رہی نا. امت تو اس شخص کی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے, جو شخص اس کے ساتھ غداری کرے, ٹھیک ہے, اس کی عظمت اپنے کھاتے میں ڈلوائے, تو ہم اس کے ساتھ کیسے اتحاد کریں؟ ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ ان بزرگوں کی کتابوں میں گستاخانہ عبارتیں اور ان کے ماننے والے ان گستاخیوں کو اون کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ٹھیک لکھے, آپ کو سمجھ نہیں آئی. ہم کہتے ہیں آپ ہمیں نہ سمجھائیں, اپنی پبلک کو جسٹیفائی کریں. میرے سے پہلے کیا بریلویوں نے کبھی کہا تھا کہ چشتی رسول اللہ والی کتاب بدل گئی ہے؟ چند سال پہلے ان کے مفتی مناظرے میں ڈیفینڈ کر رہے ہیں اسے, اور ڈیفینڈ اس لیے کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر سبع سنابل کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے, اور اس کے اندر بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس کتاب میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے اور اس کے باوجود انہوں نے کہا یہ نبی الاسلام کی بارگاہ میں مقبول ہے, تو اعلیٰ حضرت تو فارغ ہو گئے. اور اگر ان کو نہیں پتا تھا تو رسول اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا. اور یہ بھی نہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کے بعد ایڈ ہوا ہے, ہمارے پاس فارسی کے کلمی نسخے اعلیٰ حضرت کے زمانے کے پرنٹڈ موجود ہیں, ان میں چشتی رسول اللہ موجود ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا, کوئی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بندہ مسلط کر دے گا کہ وہ اعلیٰ حضرت کے مشن کو لے کے آگے چلے گا. اعلیٰ حضرت نے تو صرف دیوبندیوں کے بابوں کو پکڑا, اور یہ کہتے ہیں نا کہ جی انجینئر صاحب ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو ہے وہ گند پہ بیٹھتے ہیں جیسے کوئی مکھی بیٹھتی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے بھی اشرف علی تھانوی کی سینکڑوں کتابوں میں سے ایک حفظ الایمان میں سے عبارت نکالی ہے نا, باقی کتابیں کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں فارغ باقی کتابیں. جی جی ہاں کہتے ہیں نا, تو تھوڑے بابیاں نہیں فارغ, کہتے ہیں جی ایک چھوٹی سی بھی گستاخی ہو جائے تو بندہ فارغ ہو جاتا ہے.
آپ نقشبند سلسلے سے آپ کے سب سے ڈومیننٹ بزرگ جو ہیں شیخ احمد سرندی ہیں، انہوں نے اپنے ملفوظات کے اندر لکھا ہے کہ میں 1000 سال کا مجدد ہوں. ہم نے ان سے پوچھا ہے کوئی ضعیف حدیث بتا دو. حدیث تو ابو داؤد اور حاکم میں ہے 100 سال کے مجدد کی. یہ اس نے کہاں سے اپنے آپ کو خود ڈکلیئر کر دیا مجدد اور 1000 سال کا. اور پلس اس نے کہا ہے کہ مجھے جتنی شانیں ملی ہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں اس کا کچھ حصہ امام مہدی کو بھی مل جائے گا. وہ اپنے آپ کو امام مہدی تو بڑا سمجھتا ہے. اندازہ کرو، مہدی کی تعریف میں تو ابو داؤد میں مسند احمد میں حدیثیں ہیں، اور تو کہہ رہا ہے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے اس کا کچھ حصہ مہدی کو بھی ملے گا. اور اس سے بڑھ کے جو جھوٹ بولا، اس نے کہا کہ اس امت میں اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا. اندازہ کرو انادر لیول. تم نبیوں کو فقہ حنفی کے انڈر کر رہے ہو. اور کہا کہ ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. یہ نہیں کہ وہ مقلد ہوں گے، ان کا اجتہاد بھی فقہ حنفی سے مل جائے گا. یار اندازہ کرو، جب سنیوں کی کتابیں بخاری اور مسلم ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بخاری مسلم پہ عمل کرنا ہے یا فتاوی عالمگیریہ کے اوپر عمل کرنا ہے؟ مسلم شریف میں تو موجود ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں آئیں گے اور تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. تو اللہ کے نبی کی کتاب تو قرآن ہے اور اس کی سنت بخاری مسلم ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بخاری مسلم پہ ہی عمل کریں گے، اور وہ امام بخاری امام مسلم کے پیچھے نہیں ہوں گے. اس کے اندر احادیث جو رسول اللہ کی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ وہ باتیں جب ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، کل تک تو مکتوبات شریف جو ہے تصوف کا سرمایہ تھے، آج انہی مکتوبات شریف سے جب ہم عبارتیں پیش کر رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب گستاخی کر رہے ہیں. تو بڑی زیادتی والی بات ہے. یعنی ہم جو بات کر رہے ہیں اس کا جواب دیں.